الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا موضوع ہے جہیز اور وراثت، چونکہ آج کل جو ہے شادیوں کا دور ہے، شادیوں کا موسم ہے، اس حوالے سے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں جہیز کی جو رسم ہے وہ بہت کچھ اثر ڈالتی ہے وراثت کے مسائل پر، اس لیے دونوں کو ساتھ لے کر آپ کے سامنے یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو شریعت کا حکم جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جہیز اصل میں ہے کیا، یعنی شریعت کی ٹرم میں یہ کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں یہ کیا ہے۔ بھئی ہم نے تو نام دیا جہیز، یہ سماج کا دیا ہوا نام ہے جہیز، لیکن شریعت میں اس کا کیا نام ہے؟ یعنی اس کیفیت میں کوئی چیز یا کوئی پیسہ کسی کو دیا جاتا ہے تو شریعت میں اس کا کیا نام ہے؟ اور جب بھی شرعی حکم بیان ہوگا تو شریعت کی روشنی میں وہ چیز کیا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شرعی حکم بیان ہوگا، نہ یہ کہ ہم نے اور آپ نے اس کو کیا نام دیا ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر بینک میں ہمارا سیونگ کھاتا ہوتا ہے، تو نومنی کی جگہ پہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی کا نام لکھ دیتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا، وفات ہو گئی، تو بیوی کو یہ پیسہ جائے گا۔ ایک شخص ہے زید، اس نے بینک میں اچھی خاصی رقم رکھی اور نومنی کے طور پہ بیوی کا نام درج کر دیا، اس کی وفات ہو گئی۔ اب وہ بیوی کہتی ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے کیونکہ میرا نام لکھا ہوا ہے، میرا حق ہے، یہ قانونی طور پر پیسہ تو اسی کو ملے گا۔ اب اگر شریعت کی روشنی میں یہ مسئلہ پوچھا جائے، یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ بھائی اس رقم پہ کس کا حق ہے، تو شریعت میں شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ وہ چیز ہے کیا ہے، شریعت کی ٹرم میں اسے کیا کہتے ہیں۔ بھئی بینک والوں نے، ہم نے، آپ نے اس کا نام دیا نومنی، لیکن شریعت کی ٹرم میں اس طرح اگر کوئی پیسہ کسی کو جا رہا ہے اس کیفیت میں تو کیا کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کا کیا نام ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام وصیت ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ مال سے متعلق وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرا یہ مال فلاں کو دینا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں۔ تو اب بینک والے اس کو جو چاہیں کہیں، دنیا جو چاہے کہیں، لیکن جب آپ شرعی مسئلہ پوچھیں گے تو شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ جب ہم شرعی اصولوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس چیز کا نام نکل کے آتا ہے وصیت۔ اب جب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ چیز وصیت ہے تو وصیت سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ اپلائی ہوں گی، جیسے سنن نسائی وغیرہ کی روایت کیا ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو بیوی کا نام گرچہ لکھا ہوا ہے لیکن وہ پیسہ بیوی کا نہیں ہو سکتا، وہ سارے وارثین کا ہے۔ یہ وصیت رد ہو جائے گی اگر شوہر کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیوی ہی لے، اگر واقعی اس کا مقصد یہی ہے تو پھر وہ اس کی وصیت رد ہو جائے گی، اور اگر اس کا مقصد نہیں ہے تو بھلے اس کو نومنی کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال وہ پیسہ آئے گا گھر میں اور اس کو بانٹا جائے گا سارے وارثین میں۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے کس لیے رکھی ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام وصیت ہے لیکن لوگ اس کو نومنی کے نام سے یا کسی اور نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو جب ہم اس پیسے کا حکم بیان کریں گے کہ اس پر کس کا حق ہے، کیا بیوی کا وہ سارا لینا جائز ہے کہ نہیں، تو ہم کہیں گے ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وصیت ہے اور وصیت وارث کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی یہ جو جہیز ہے یہ تو لوگوں کا دیا ہوا نام ہے، ہم شریعت کی اصولوں میں اگر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا شرعی نام کیا ہو سکتا ہے تو شریعت کی روشنی میں اس کا نام ہے رشوت، اور رشوت اسلام میں حرام ہے، اس لیے جہیز حرام ہے۔ اب دیکھیے، کسی کو مال دینے کے لیے شریعت میں کئی طریقے ہیں، ہدیہ بھی ہے، ہبہ ہے، بیچنا ہے۔ جب آپ کسی کو مال دیتے ہیں تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو بیچ دیتے ہیں، اس کو بیع کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں۔ آپ کسی کو وصیت کرتے ہیں، مرنے کے بعد اس کو دے دینا کسی اجنبی کو، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ آپ ایسے ہی کسی کو دے دیتے ہیں بلا عوض، اس کو ہدیہ بولتے ہیں۔ تو پیسہ دینے کی جو الگ الگ شکل ہوتی ہے اسی حساب سے الگ الگ اس کا نام ہوتا ہے، اس کی جائز شکل بھی ہوتی ہے، ناجائز شکل بھی ہوتی ہے۔ جیسے وصیت اگر غیر وارثین کے لیے تو جائز ہے، ہدیہ جائز ہے، ہبہ جائز ہے،
بے و شرع جائز ہے، لیکن دوسری طرف پیسہ دینے کی ایک شکل کیا ہے؟ ربا، سود ناجائز ہے، ایسے ہی رشوت ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو شادی میں باپ کی طرف سے یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے جو کچھ پیسہ دیا جاتا ہے، حقیقت میں شرعی اصولوں کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اس کا نام نکل کے آتا ہے رشوت، بھلے ہم اس کو جائز کہیں جو چاہیں۔ رشوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک جائز کام ہے، مطلب کوئی بھی کام ہے جو آپ کا اٹک رہا ہے، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کچھ پے کر رہے ہیں تو اس کا نام رشوت ہے۔ وہ کام چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ دیکھیے حج وغیرہ کا فارم بھرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی دقتیں آ جاتی ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہاں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، آفیسر پیسے مانگتا ہے، دے سکتے کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک جائز کام اٹک رہا ہے آپ کا، آپ لے تو نہیں رہے، اس لیے آپ دے سکتے ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ لے نہیں سکتے لیکن آپ دے سکتے۔ تو ایسے ہی شادی ایک جائز کام ہے، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، بلکہ بعض حالات میں واجب بھی ہے۔ تو اب یہ کام سے کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، سامنے والا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا سماج کی ایسی کوئی رسم ہے اس کو نبھانے کے لیے بندہ مجبور ہے، اس کی وجہ سے پے کر رہا ہے، تو اسی کا نام رشوت ہے۔ اس کا نام ہدیہ نہیں ہے۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ بلا عوض، یعنی سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، ایسے ہی آپ دے رہے ہیں کسی کو، بغیر کسی مناسبت کے آپ دے رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے آپ دے رہے ہیں کسی کو ہدیہ، اس کو بولتے ہیں ہدیہ، گفٹ۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ پے کر رہے ہیں، یہ اس لیے رشوت ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ جہیز یہ حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ رشوت ہے۔ اس کو فقہی تکیف کہتے ہیں، یعنی کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس کی تکیف آپ کو کرنا ہوگا کہ وہ چیز اصل میں ہے کیا۔ جب تک آپ اس اصل تک نہیں پہنچیں گے، صحیح اس کی کیفیت تک نہیں جائیں گے، تب تک شریعت کا صحیح حکم اپلائی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ چیز کنفرم ہو جائے گا کہ وہ چیز ہے کیا، تو اس پہ حکم لگانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس کی کیفیت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ رشوت ہے، اور جب رشوت ہے تو حکم لگانا بڑا آسان ہے۔ جتنی بھی رشوت سے متعلق نصوص ہیں شریعت کے، سب جا کے آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرا مسئلہ واضح کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، جو نہیں کیے ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہیز لینا دینا ضروری نہیں ہے، تو آپ کو نہیں دینا چاہیے جہیز۔ کوئی رکاوٹ ہے، کسی کا اچھا رشتہ ہے لیکن گھر والے جاہل جپاٹ ہیں، بلا وجہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اگر کسی آدمی نے دے دیا کہ چلو بھائی گھر والوں سے کیا لینا دینا، کل کو بچہ سیدھا سادہ ہے، شادی ہو جائے گی، کل کو الگ ہو جائیں گے، یہ کچھ دنوں کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے کسی نے دے دیا تو ہم سمجھتے ہیں اس کا دینا شاید معاف ہو جائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، نہیں دینا چاہیے، بس ان کا مستقبل مجھے ٹھیک دکھ رہا ہے بچوں کا، تو میرے خیال سے یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ مطلب اصلاً تو حرام ہے، لیکن اس کی گنجائش ہے کہ دے دیا تو اس پہ کوئی عذاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن مسئلہ آتا ہے لینے والے کا، تو لینے کی تو کوئی جائز شکل ہے ہی نہیں، لینے کی کوئی جائز شکل نہیں ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ گرچہ دینے والے نے دیا پھر بھی اس کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اگر مجبوری میں دیا تو بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک گناہ کا کام، کوئی نیک کام نہیں ہوا ہے، گرچہ مجبوری میں کیا ہو، لیکن اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی وجہ سے کیا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے لیا ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو ان کی دو ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی بات کہ جن لوگوں سے لیا ہے، جن کا دل دکھا ہے، جا کے ان سے معافی مانگیں، اور دوسرا جتنا لیا ہے اس کو واپس کریں، وہ بھی نقصان کی تلافی کرتے ہوئے۔ یعنی مان لو 10 سال پہلے کسی نے لیا ہے کوئی پیسہ، تو آج 10 سال کے بعد اس کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے، تو آج کی ڈیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے، یہ اس کو ریٹرن کرنا ہے۔ یہ سود کی بات نہیں ہو رہی، یہ نقصان کی تلافی کی بات ہو رہی۔ تو جتنا بھی آپ نے کسی سے لیا ہے، مرنے سے پہلے واپس کرنا ضروری ہے۔ واپس نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پیٹے جائیں گے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں بچا سکتا آپ کو نا۔ اس لیے جن لوگوں نے جہیز لیا ہے وہ پہلی فرصت میں اپنے مرنے سے پہلے توبہ کریں، سامنے والوں سے معافی مانگیں، اور جتنا لیا ہے لے جا کے واپس کریں۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2449، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او شیء،
کہ جس کسی نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اتیاچار کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے، یا اس کی بے عزتی کی ہے، انسلٹ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی نقصان کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو آج ہی صلح صفائی کر لے، آج ہی مرنے سے پہلے معاملہ رفع دفع کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن سے پہلے جس دن کوئی دینار درہم نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن، اس دن روپے پیسے نہیں ہوگے۔ آج تو روپے پیسے ہیں، روپے پیسے دے کے آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں، نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں، کسی کا لیا ہوا حق واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسے آج ہیں، لیکن قیامت کے دن آ جائے گا تو پیسے نہیں رہیں گے، پھر وہاں صلح صفائی بھی اس طرح سے آسان نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، تو پھر کیسے انصاف ہوگا؟ انصاف تو ہوگا، اگرچہ قیامت کے دن آپ کے پاس روپے پیسے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ انصاف کیسے ہوگا؟ ان کان لہ عمل صالح، کہ جو ظالم ہے، جس نے کسی کی جائیداد لی ہے، کچھ بھی اس کو انسلٹ کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو اس کے پاس اگر نیک اعمال ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر وہ نیک اعمال اس سے لے لیے جائیں گے، اور جو مظلوم ہے نا اس کو دے دیا جائے گا۔ جیسے آج کل کوئی حاجی ہے، نمازی ہے، بیٹے کی شادی کیا، کار لیا، گھر لیا، اس نے جو حج کیا ہے، اس نے جو نماز پڑھی ہے، اس نے جو روزے رکھے ہیں، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اٹھا کے، اس کی نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس کو دے دے گا جس سے اس نے وصولہ ہے، جہیز کے نام پہ جس کو تنگ کیا ہے، جس کو پریشان کیا ہے، جس کو انسلٹ کیا ہے، اس کا روزہ نماز، اس کی اپنی محنت اللہ اٹھا کے دے دے گا دوسرے کو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو جہیز لے رہے ہیں اور خود ان کے پاس اپنی نیکیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ کیسے انصاف کرے گا؟ فرمایا کہ اخذ من سیئات صاحبہ، جس پر ظلم کیا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، فحمل علیہ، تو یہ جو ظالم ہے اس پر اللہ تعالیٰ لاد دے گا مظلوم کے گناہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ تو کسی بھی طرح کی ناجائز رقم ہم نے کسی سے لی ہے، جہیز بھی اسی میں آتا ہے، تو ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے کہ پہلے تو اس بندے سے معافی مانگیں اگر وہ زندہ ہے جس کو ہم نے تکلیف دی ہے، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے اس کے بچوں سے جا کے معافی مانگیں، اور یہ سارا پیسہ جتنا لیا ہے، زندہ ہے تو اس کو دے دیں، زندہ نہیں ہے تو اس کے وارثین کو شریعت کی وراثت کی اصول سے دے دیں اس کا جو حق بنتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیا اور بھول گئے، نہ، اللہ کے یہاں حساب ہونے والا ہے، اس لیے چپ چاپ اگر اپنی بھلائی ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ برا نہ ہو تو ہمیں مرنے سے پہلے یہ ساری رقم واپس کر دینی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آگے ہم وراثت کا حکم دیکھتے ہیں۔ وراثت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بالکل جہیز کے الٹ ہے، جہیز ہم نے کہا حرام ہے، رشوت ہے، اور وراثت یہ اللہ کا قانون ہے اور واجب ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یا فریضۃ من اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، چاہے باپ کے پاس جائیداد کم ہو یا زیادہ ہو، مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ دینا ہی دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ سورہ نساء کی آیت پڑھیں گے آپ 13-14، میں بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں یہ آیت، اس میں اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی حدوں کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا، کیونکہ عزت کے لیے آدمی پیسے دوسروں کی دبا لیتا ہے کہ سماج میں ہمارا مقام ہو، ہمارا ایک اسٹیٹس ہو، ہمارا ایک نام ہو، تو مرنے کے بعد وہ بدنام ہوگا، ایک تو مارا بھی جائے گا، عذاب بھی ملے گا، اور بدنامی بھی اس کے حصے میں آئے گی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کو کمپلسری قرار دیا ہے کہ دینا ہی دینا ہے، جس کا حق ہے اس تک ہی جانا چاہیے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کسی کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ اس کی مرضی چاہے حقدار کو دے یا نہ دینے، جو حقدار ہے اس کے پاس یہ مال جانا چاہیے۔ اب جہیز کا دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہے جہیز گرتے پڑتے حتیٰ کہ بھیک مانگ کے لا کے جہیز دیتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اور یہ وراثت جو کہ فرض ہے
قرآن کا اٹل قانون ہے، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، یہ اس سے دینے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جہیز کہیں سے بھی لا کے دیں گے، حالانکہ اس کا کوئی جو ہے سر پیر نہیں ہے، لیکن یہ وراثت جس کا مضبوط قانون قرآن میں محفوظ ہے، حدیث میں ہے، اور امت 1400 سال سے عمل کرتے آ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی نام و نشان نہیں، بہت کم لوگ، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ وراثت کا اصل مسئلہ کیا ہے، جس کو ہم سیریس لیتے ہی نہیں، وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ الٹ کیسے گیا۔ یہ ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا کیسے ہو گیا کہ ہمارے یہاں جہیز نے اتنی مضبوط جڑ بنا لی اور وراثت یہاں سے غائب ہو گئی، ایسا کیوں ہوا، اس پر بھی ہم بات کریں۔ تو ہمارے سماج میں وراثت کے ختم ہونے اور اس کی جگہ جہیز کے رائج ہونے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ اس سماج میں ایک بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا بستا ہے، اور سماجی زندگی میں ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، اس کو ہم نے بہت حد تک اپنا لیا ہے، بلکہ شادی میں دیکھیں تو اکثر ان کی کاپی ہے ہمارے یہاں۔ یہ بارات کیا ہے بھائی، یہ انہی سے ہم نے سیکھا ہے۔ یہ جہیز کیا ہے، یہ انہی کا کلچر ہم نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اور وہ شادی کے پیچھے جو کچھ تام جھام ہوتا ہے آپ دیکھیں تو سب کچھ وہاں سے لیا ہوا ہے۔ اور ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی یعنی باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹی اس گھر کی ہے ہی نہیں، یہ مہمان ہے، یہ پرائے گھر کی ہے، اور شادی کے بعد اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کے بعد یہ کسی اور گھر میں چلے گی، اب اس کے بعد یہاں سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ایک تو اس کو حصہ نہیں دیتے وراثت میں، جائیداد میں، اور دوسرا جہاں شادی کر دیتے ہیں تصور یہ ہوتا ہے کہ اب جہاں وہ لوگ بولتے ہیں نا، ان کا جملہ کیا ہے کہ جہاں پہ ڈولی گئی ہے جنازہ بھی وہیں سے اٹھنا چاہیے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 جنموں کا یہ ساتھ ہے، مطلب اتنا بڑا مبالغہ کہ وہ بندھن اٹوٹ ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، یہاں کوئی گنجائش نہیں، نو چانس نا، کیونکہ ایک بار ہم نے شادی کر دی، اب مرتے دم تک وہیں رہنا ہے، ادھر واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہاں سے پورا تعلق ختم کر دیا ہے تو کیا بچا کے رکھیں گے اس کے لیے؟ نہ وراثت ہے، نہ یہاں گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی پلٹ کے آنا نہیں اس کو، اور پھر یہ کہ لڑکی شادی کے بعد دوسرے کی ہوگی، اب ہماری اس کے تعلق سے کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ تو اس تصور نے گھر سے یعنی ماں باپ کے گھر سے شادی کے بعد لڑکی کے ہر تعلق کو ختم کر دیا کہ لڑکی کی شادی ہوئی، اب وہ یہاں کی نہیں رہے گی، بلکہ وہ لڑکی جیسے جیسے پروان چڑھتی بڑی ہوتی ہے اس گھر میں بولا بھی جاتا ہے کہ ایک دن یہ اپنے گھر چلی جائے گی، یہاں نہیں رہے گی۔ یہ بہت ہی مطلب درندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی بے رحم ماں باپ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ان کے دماغ میں یہ فطور نہیں رہتا ہے کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے، ایک دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے نا، بالکل نہیں۔ وہ برابر کا حق سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اگر باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ سامان لے کر آتا ہے تو بیٹی بھی ضد کرتی ہے اور کہتی ہے اتنا ہی چاہیے، یہ فطری ہے، نیچرل۔ اور اسلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ اگر زندگی میں اگر آپ کوئی ہبہ کر رہے ہیں، کوئی گفٹ کر رہے ہیں، تو جتنا آپ لڑکے کو دیں گے اتنا ہی آپ کو لڑکی کو دینا ہے۔ یعنی باپ اگر زندہ ہے نا تو اپنے جیتے جی کچھ بھی بھید بھاؤ نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، موضوع بدل جائے گا۔ ایک ویڈیو ہے میری تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ اگر اپنی زندگی میں ہبہ کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے، تو بیٹا بیٹی کو برابر دینا ہوگا، وہ کم زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ بچوں کو کبھی آپ غور کریں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹا بیٹی دونوں دیا ہے، اگر وہ 7-8 سال کے ہیں، تو ذرا کبھی آپ دھیان دیجئے کیا ان دونوں کے ذہن میں کچھ ایسا آتا ہے کہ باپ پر بیٹے کا حق زیادہ ہے، بیٹی کا کچھ نہیں ہے؟ یا اس گھر پہ جو اپنا گھر بیٹا سمجھ رہا ہے بیٹی نہیں سمجھ رہی ہے؟ بالکل وہ دونوں اپنا گھر سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ماں باپ ان کے کان میں، بیٹی کے کان میں پھونک پھونک کے اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کے رہ جاتی ہے، پریشان ہونا شروع ہوتی ہے، اور شادی تک ہمیشہ کے لیے ہمیشہ وہ پریشان رہتی ہے۔ جبکہ باپ کو تو یہ حوصلہ دینا چاہیے،
بھی آگے میں روایتیں بتاؤں گا کہ کیسے ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، کہ شادی ہو یا نہ ہو باپ کا بیٹی سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ شادی، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی پرائے گھر کی ہے یہ تصور، اور دوسرا یہ ہے کہ شادی کے بعد اس گھر میں ان کا کچھ نہیں رہ گیا، اس لیے آخری جو ہے سفر ہے، یعنی آخری پڑاؤ ہے یہ، اب یہاں سے نکل کے جا رہی ہیں تو کچھ اور دے دو جہیز کے نام پہ، جو دینا دے دو، جو کرنا بھی کر دو، اب آگے کوئی کچھ بچا نہیں اس کے لیے۔ تو اس تصور نے ان کے یہاں جہیز کو پیدا کیا ہے۔ اس میں خاص طور سے دو چیزیں، ایک تو بیٹی پرائے گھر کی ہے، یعنی ہمارے اس فیملی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا کہ آج کے بعد یہاں اس کا کوئی حق نہیں رہ گیا۔ ان دو چیزوں نے جہیز کو جنم دیا ہے، لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام نے، آپ دیکھیں گے قرآن حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے پرائے گھر کی ہوتی ہے، اور نہ کہیں یہ ہے کہ شادی کے بعد اب اس کا کوئی حق نہیں رہ گیا نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو اصل وجہ ہے نا جہیز کی، وہ وجہ اصل میں اسلام میں نہیں ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم جہیز کی رسم کو لے کے چلائیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جہیز کو ہم نے جب اڈاپٹ کیا تو وراثت خود بخود وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ وراثت کیا ہے، یہ احساس دلاتی ہے کہ بیٹی ہمیشہ کے لیے یہاں کی ہے۔ وراثت کا قانون یہ احساس دلاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کا حق یہاں ہے، اور جہیز کا قانون کیا احساس دلاتا ہے کہ بیٹی کا ادھر کچھ نہیں، بیٹی پرائے گھر کی ہے، اور شادی کے بعد بیٹی کا یہاں کچھ نہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جہیز کی رسم چیخ چیخ کے کہتی ہے بیٹیا کا یہاں کچھ نہیں ہے، اور وراثت کا جو قانون ہے وہ پکار پکار کے کہتا ہے بیٹی کا ادھر اٹوٹ حصہ ہے۔ کتنا فرق ہے۔ تو ہم نے جہیز کو اڈاپٹ کر لیا اور اپنا جو وراثت تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، یعنی اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے ملک میں جو دوسرے مذہب والے رہتے ہیں ان کا جو تصور ہے اس کے برعکس اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی پرائے گھر کی ہوتی ہے یا شادی کے بعد کوئی تعلق نہیں رہ گیا؟ سب سے پہلے ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے رشتہ دیکھتے ہیں، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی۔ شادی سے پہلے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنا عزیز رکھتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو شادی کے بعد یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3729، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلان کرتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں۔ اہل کتاب سے شادی جائز اسلام میں، تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر شرعی اعتبار سے جائز ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات پسند نہیں، اس لیے نہیں کہ دوسری شادی کریں، اس لیے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں۔ یعنی دوسری شادی کرنی ہے تو بہت ساری عورتیں مل جائیں گی، لیکن یہ بیٹی جس کا باپ میرے والد کا دشمن ہے، ابو جہل نے کتنا ستایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کیوں کر رہے ہیں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ دیکھیے اسلام میں یہ راستہ ہے، بیٹی کو کوئی بھی دقت ہوتی ہے وہ باپ کے پاس آئے گی، باپ نہیں تو بھائی کے پاس آئے گی۔ آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ فقالت کہتی ہیں یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک۔ یہ دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے، یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک۔ کہتی ہیں کہ ابا یہ آپ کی قوم والے سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے غضبناک نہیں ہوں گے، یعنی آپ کی بیٹی کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، یعنی آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ وَحَادَ عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، اور یہ علی یعنی میرے شوہر یہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، غصے سے کھڑے ہو گئے، یقول، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پہلی بیٹی کا حوالہ دیا کہ میں نے پہلی بیٹی کی شادی کی ہے، میرے پہلے داماد نے بہت اچھا جو ہے حق نبھایا۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِّنِّي۔ آج یہ ہمارے ہندوستان کا سماج کیا کہتا ہے کہ لڑکی پرائے گھر کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ دیکھیں، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے اس موقع سے کہا کہ ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں پرائے گھر کی، اللہ کے نبی اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں۔
اور کہا کہ وَإِنِّي أَكْرَهُ أَن يَسُوءَهَا، مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچے، میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی. واللہ، اللہ کی قسم، لا تجتمع بنت رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی، و بنت عدو اللہ، اور اللہ کے دشمن کی بیٹی، عند رجل واحد، ایک آدمی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 5230، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5230. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لا آذن، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ میری بیٹی کے شوہر کی شادی اللہ کے دشمن کی بیٹی سے ہو جائے. الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی، اگر علی کو اصرار ہوگا ایسا کرنے پر تو میری بیٹی کو طلاق دینا پڑے گا، میری بیٹی واپس میرے گھر آئے گی، تمہارے گھر نہیں رہے گی. آپ سوچیں، یہاں تو لوگوں کی بول کیا ہے کہ بیٹی جس گھر میں گئی ہے جنازہ بھی وہیں سے اٹھے گا. جنازہ ہم لوگ بولتے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارتھی بولتے ہیں، کہ ارتھی بھی وہیں سے اٹھے گی، یعنی ڈولی بولتے ہیں، ڈولی جہاں گئی ہے وہیں سے ارتھی اٹھے گی. اور اللہ کے رسول نے ایک تکلیف دیکھی اور کہا بیٹی واپس کرو. یہ نہیں کہا کہ بیٹی جہاں گئی ہے وہیں سے جنازہ اٹھے گا، نہیں، کہا یا تو اللہ کے دشمن کی بیٹی سے شادی مت کرو یا میری بیٹی واپس کرو، میری بیٹی کو طلاق دو، میری بیٹی واپس گھر پہ آئے گی. فترک علی الخطبہ، تو جب یہ سنا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں شادی کا جو پلان تھا کینسل کر دیا. اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ کا شادی کے بعد بھی بیٹی سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی بھی آنچ آتی ہے تو باپ خود کہتا بھاگ آؤ، آ جاؤ میرے گھر پہ، آ جاؤ، وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب بیٹی کا یہ گھر بھی ہے اور بیٹی کا یہاں حق بھی ہے، سب کچھ ہے شادی کے بعد بھی. ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح بخاری ہی کی حدیث نمبر 5224. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کی ایک اور بیٹی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی ہے. اور یہ دوسری بیٹی، ایک اور بیٹی تھی، ان کی شادی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. اور یہ تمام صحابہ میں میری معلومات کی حد تک صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی ہر بیٹی کی شادی جنتی شخص سے، یعنی ان کا ہر داماد جنتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملی دنیا میں. پہلے داماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. دوسرے داماد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے. تیسرے داماد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کتنا بہتر ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، اتنے بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں ہے اور کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے بعد وہ فرسٹ ٹائم کھانا بناتی ہیں. شادی ہو گئی تو کھانا بھی بنانا پڑ رہا ہے، گھر پانی بھی بھرنا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ باہر سے سر پہ لکڑیاں لاد لاد کے لا رہی ہیں گھر پہ. ان کا ایک گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو بھی کھانا ہی دے رہی ہیں، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس بیٹی یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کبھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی کہ ابا آپ نے میری شادی کہاں کر دی. ایک مرتبہ ایسے ہی سر پہ وہ بڑا سا گٹھر تھا لکڑی کا، وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِهِ، بخاری کے الفاظ ہیں. ایسے جا رہی تھیں تو سامنے سے اللہ کے نبی آ رہے تھے. اللہ کے نبی آپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی سالی لگتی ہیں ہماری زبان میں. تو اللہ کے نبی نے دیکھا، پہچان گئے. فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اپنی سواری بٹھائی تاکہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر لیں. وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی نہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، اسماء کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں، یہ قافلہ تو مردوں کا ہے. اور کیوں؟ بخاری کے الفاظ کیا ہیں، ذکرت الزبیر وغیرہ، تو میں نے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد کی کہ ان کو اچھا نہیں لگے گا. بہرحال اللہ کے نبی چلے گئے. اللہ کے نبی نے بھی کچھ نہیں اعتراض کیا، کمال درجے کی غیرت ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، یعنی اس واقعے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی پر کیا بیت رہی ہے شادی کے بعد. تو جیسے ان کو پتہ چلا فوراً دروازے پر آئے اور ایک غلام لا کے کھڑا کر دیا. کیا بیٹا آج سے تمہارا کام یہ کرے گا،
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ग़ुलाम दिया अस्मा को, तो अस्मा क्या कहती हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, कहते फ़कअन्नमा अअतक़नी, मुझे ऐसा लगा कि आज अब्बा ने मुझे आज़ाद किया है। आज़ाद किया क्या मतलब, यानी मैं अभी तक बांदी की तरह, लौंडी की तरह काम कर रही थी, यानी मेरी ज़िंदगी एक बांदी जैसी हो गई थी, अब्बा ने आज मुझे आज़ाद कर दिया। क्यों? अब्बा सबको आज़ाद करते थे, बिलाल रज़ी को आज़ाद किया, बहुत सारे ग़ुलामों को आज़ाद किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रिकॉर्ड में बहुत सारे ग़ुलामों की आज़ादी है, लेकिन बेटे कहती आज अब्बा ने मुझे भी आज़ाद कर दिया, यानी शादी के बाद मैं भी ग़ुलाम बन गई थी, लेकिन अब्बा ने आज मुझे भी आज़ाद किया। इससे पता क्या चला, मैं आपको असल बताना क्या चाहता हूँ कि ये मामला शादी के बाद का है। शादी के बाद बाप अपनी बेटी को भूला नहीं है, बल्कि उसकी तकलीफ को महसूस करने के बाद अल्लाह ने पहुँच दी है, ताकत दी है, एक ग़ुलाम खरीद के ले जाके दरवाजे पे खड़ा कर दिया। अपने दामाद को भी नहीं कहा कि भाई तुमने हमारी बेटी का क्या हाल बना के रखा है ना, कुछ नहीं। ये होता है बाप का बेटी के साथ रिश्ता। हमारा मामला ये कि हमें अल्लाह ने कितना भी दिया हो, लेकिन अगर बेटी तकलीफ में है, दामाद नहीं कमा पा रहा है, तो चार बात उसको सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है हमने सौदा कर दिया बेटी का, यानी शादी कर दिया तो सौदा कर दिया। अगर वो नहीं कमा पा रहा है, किसी दिक्कत में, किसी प्रॉब्लम में है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जाके मदद करे? लेकिन जिम्मेदारी ये नहीं महसूस करता, क्योंकि इसके अंदर इस्लामी ख्यालात नहीं है, ये मुशरिकों वाले ख्यालात हैं कि बेटी हमने दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, दे दिया किसी और फैमिली को, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम ये तालीम देता है कि बेटी जिगर का टुकड़ा है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी के बारे में कहा कि मेरे जिगर का टुकड़ा, ऐसे हमें अपनी बेटियों के बारे में कहना चाहिए कि हमारी बेटियां हमारी जिगर का टुकड़ा है। जहेज के नाम पे 4 व्हीलर दे देगा बंदा, उसके बाद बेटी मर रही हो झांकने नहीं जाएगा, ये क्या है? इस्लाम में जहेज नहीं है, लेकिन ये है कि अगर बेटी किसी तकलीफ में हो और बाप के पास हैसियत है तो फौरन जाके खड़ा हो जाए। बल्कि ये अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जो शौहर है ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका भी मामला देखें, और ये भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ था कि इनकी भी बेटियां थीं। तो ये बेटियों की शादी करने के बाद अभी वहाँ कोई मसला नहीं हुआ बेटी के साथ, लेकिन एडवांस में इन्होंने कुछ घर बना रखे थे कि अगर अल्लाह न करे मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ, तलाक हुआ या खुला हुआ, तो कहाँ जाएगी? तो इस घर में आकर रहेगी। अब देखें मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 11 सफ़ा 484, बिल्कुल सही सनद के साथ रवायत है। इब्न अबी शैबा कहते हैं हदसना हफ्स अन हिशाम बिन उरवा अन अबीही अन ज़ुबैर वक़फ़ा दारन लहू अलल मरदूदति मिन बनाती, कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने एक घर वक्फ कर रखा था सिर्फ उन बेटियों के लिए जिनका रिश्ता ख़त्म हो जाए और आके उनको यहाँ रहना पड़े। आप बताओ पूरे हिंदुस्तान में एक बात बताओ जिसने एडवांस में एक घर बना के रखा हो कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया तो मेरी बेटी यहाँ आके रहेगी, उसको कोई टेंशन नहीं। किसी एक ने सोचा हो तो बताओ, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बताओ। इस सरजमीन पे कोई आदमी सोच सकता है जहाँ जहेज की रस्म चल रही है? लेकिन ये ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला जन्नती साहबी, उनको जन्नत की सर्टिफिकेट मिली है, वो अपनी बेटी के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सोच जन्नतियों की होती है। अपनी बेटियों के ताल्लुक से ये सोचना अहले जन्नत का शिआर है, अहले जन्नत का काम है। तो ये इस्लाम की जब सोच आएगी ना बेटियों के ताल्लुक से, तब आदमी बेटी के लिए ऐसा कदम उठा पाएगा। और आगे देखें सही बुखारी की एक और हदीस नंबर 5676, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वालिद अब्दुल्ला जंग के लिए निकलते हैं, कहते हैं कि शायद मैं वापस ना आऊँ जिंदा, तो अपने बेटे जाबिर से कहते हैं कि जाबिर अगर मैं वापस नहीं आऊँगा तो मेरा जो कर्ज है वो चुका देना, और मेरी बेटियों यानी अपनी बहनों का ख्याल रखना। और बहनें एक दो नहीं थी, 9 थी, और अकेला भाई 9 बहनें, और बाप मैदानी जंग में जा रहा है। और इत्तेफाक से उनकी शहादत हो गई, वापस नहीं आए। और शहादत के बाद जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले तो अपने अब्बा का कर्जा चुकाया, उसके बाद अपनी 9 बहनों की परवरिश की, पाल पोस के बड़ा किया, शादी ब्याह सब कुछ किया, अकेला भाई। आज अगर हम अपनी बहनों की शादी ब्याह कर लें तो उसकी विरासत दबा के बैठ जाएंगे, और यहाँ भाई 9 बहनों को पाल रहा है, विरासत कुछ है ही नहीं। अब्बा वैसे उल्टा माइनस में गए, पहले तो अब्बा ही का कर्जा चुकाया बेटे ने, उसके बाद बहनों को पाल रहा है, और अपनी बहनों की खातिर अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी। एक मुअम्मर खातून से शादी की, सही बुखारी की रवायत है, बड़ी उम्र की औरत से शादी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अल्लाह के नबी इनका बैकग्राउंड जानते थे,
شروع میں جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا کہ بہت زیادہ دولت نہیں تھی, پریشان ہے. تو شروع میں ایک ہی شادی کی گنجائش دکھ رہی تھی ان کی زندگی میں. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے بڑی عورت سے شادی کی تو پوچھا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہا ہلا بکرن تزوجتا, کہ آپ نے باکرہ سے شادی کیوں نہیں کیا؟ بھائی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپشن کئی ہیں, 2 کرنا ہے, 3 کرنا ہے, 4 کرنا ہے. آپ سے نے کئی شادیاں کی ہیں, اس میں بڑی عمر کی خاتون بھی ہیں, کم عمر بھی. لیکن اگر کسی کو ایک ہی شادی کرنا ہے جیسے ہندوستان میں, تو کم سے کم عمر کو دیکھنا چاہیے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بھائی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت پیسے والے نہیں ہیں, بہت زیادہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تو شاید یہ ایک ہی شادی کی سکت رکھتے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ سوال کیا کہ ہلا بکرن تزوجتا, باکرہ سے شادی کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری 9 بہنیں ہیں, اور اگر میں کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں گا تو میری بیوی اور یہ میری بہنیں ایک ہی عمر کی ہوں گی. تو میں نے چاہا کہ کسی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کروں تاکہ وہ گھر میں آئے تو میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کے لیے ماں بن سکے, یعنی ان کو تعلیم دے, نہلائے دھلائے وغیرہ وغیرہ, دیکھ بھال کرے. مطلب جو جوانی کا جو اصل جو سال ہوتے ہیں سب اسی پر لگا دیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بیمار ہو گئے, لاسٹ میں بیمار ہو گئے. تو بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے عیادت کرنے کے لیے. اچھا, یہ بے ہوش ہو چکے تھے, بیمار تھے نا, بے ہوش ہو چکے تھے, ان کو بالکل ہاتھ پیر ہل ہی نہیں رہا اور بالکل نہ کوئی لفظ بولنے, کچھ بھی نہیں, بالکل سے بے ہوش. تو جب آپ سے دیکھنے آئے تو آپ نے دیکھا یہ حالت ہے, تو آپ سے نے کیا کیا, وضو کیا, کہا صبوا علیہ, آپ سے نے وضو کیا اور کہا کہ تھوڑا سا چہرے پہ چھینٹا مارو, جسم پہ چھینٹا مارا اور وہ ہوش میں آ گئے. فقلت لا یرثنی الا کلالا, جب ان کو ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لا یرثنی الا کلالا, کہ میری تو صرف بہنیں ہیں, یعنی میرا صرف کلالہ وارث ہے, نہیں صرف بہنیں ہیں, یعنی میری کوئی اولاد نہیں. ان کو اللہ نے یعنی اس عورت سے جو معمر عورت سے شادی کیا تھا کوئی بیٹا نہیں, نہ کوئی بیٹی, ان کی کوئی اولاد ہی نہیں. تو اس بیماری میں ان کو لگا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو کہا اللہ کے رسول میری کوئی اولاد نہیں ہے, تو یہ جو میرا مال ہے, جو کچھ میں نے تھوڑا بہت بنایا ہے, یہ کون لے گا؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, سورہ نساء کی آخری آیت, جس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارا مال تمہاری بہنیں لیں گی. یعنی 9 بہنوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور جو کچھ بنا سکا زندگی میں, اب وفات کے بعد یہی سب کس کو جانے والا ہے؟ ان کی بہنوں کو جانے والا ہے. لیکن اس بیماری میں ان کی وفات نہیں ہوئی. انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ جو کچھ کیا, اللہ نے اسی دنیا میں اتنا بڑا صلہ دیا کہ آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. 5 معجزات اللہ کے نبی کے ان کے گھر پہ ظاہر ہوئے ہیں. ابھی وقت نہیں کہ ان 5 کو میں آپ کے سامنے گناؤں. اتنا کسی بھی صحابی, ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسے واقعات ملے, لیکن باقی کسی بھی صحابی کے تعلق سے ایسا نہیں ملتا کہ 5 معجزات ان کے گھر میں ظاہر ہوئے ہوں. اور یہی نہیں, بلکہ اس بیماری میں وفات نہیں پائے, بلکہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, زندہ ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا, زندہ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا, زندہ ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا, زندہ ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا, زندہ ہیں. یزید کا دور آیا, زندہ ہیں. حتیٰ کہ مدینہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہ جابر بن عبداللہ. آپ اندازہ کریں کہ جو سوچ رہے تھے نبی کی زندگی میں چلا جاؤں گا, ان کی عمر میں اتنی برکت دی کہ سب سے آخر میں جس صحابی نے وفات پائی ہے مدینہ میں, وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اور پھر اس بیماری کے بعد اللہ نے ان کو فراوانی دی, دولت دی, انہوں نے اور شادیاں بھی کی اور بچے بھی ہوئے. یعنی اس ٹائم تو صرف بہنیں تھیں, لیکن آگے دوسری شادی اللہ نے ایسی حیثیت دی کہ اور شادیاں کی اور بچے بھی. یعنی وہ ہر لحاظ سے جو ہے مالا مال ہوئی. اللہ کے رسول کے ساتھ برکتیں, معجزات ان کے گھروں پہ, پھر ان کی دوسری شادی, پھر ان کے بال بچے, پھر اتنی لمبی عمر, اور پھر وہ صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ان کا بیمار جانور تھا تو اس کو خرید لیا. خریدنے کے بعد جو پیمنٹ کیا اللہ کے رسول نے تو زیادہ کیا. اس کے بعد وہ جو جانور تھا اس کو بھی گفٹ کر دیا جابر بن عبداللہ کو. تو جو پیمنٹ کیا تھا نا, جس گٹھری میں دیا تھا, جو سکے ہوتے ہیں نا اس زمانے کے سونے چاندی کے, تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی ان 5 میں سے ایک معجزہ ہے کہ بتائیے جس بھائی نے اپنی بہن کے لیے اتنی قربانیاں دی, اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ کے نبی نے جو پیمنٹ کیا اس میں سے خرچہ کر رہے ہیں لیکن وہ ختم ہی نہیں ہو رہا.
اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اسی دنیا میں. تو بھائی بیٹی بہن کی سیوا کرنے سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں, یہ خام خیالی ہے. اللہ رب العالمین دنیا بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا. ایک اور واقعہ دیکھیں, صحابی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5130. ان کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کی ایک بہن ہے. والد کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی. خود کہتے ہیں زوجت اختا لی من رجل فطلقها, میں نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کی, اس آدمی نے میری بہن کو طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے یہاں کا تھوڑی مسئلہ ہے کہ طلاق دیا اب جائے کہیں بھی مرے کٹے, نہیں. طلاق دیا, بھائی نے اپنے گھر پہ واپس بلا کے رکھ لیا. حتی اذا انقضت عدتها جاء يخطبها, ابھی ایک ہی طلاق ہوئی تھی, اس لیے ایک طلاق کے بعد دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ شوہر آیا معقل صحابی کے پاس اور کہا میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں. فقلت له, معقل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زوجتک وفرشتک واکرمتک فطلقتها ثم جئت تخطبها, کہ میں نے تجھے اپنی بہن دیا, شادی کیا, اتنی عزت دی, اتنا بڑا مقام دیا, اور تو نے میری بہن کے ساتھ یہ حال کیا, طلاق دے دیا. لا واللہ لا تعود الیک ابدا, اللہ کی قسم میں اپنی بہن کو تیرے پاس کبھی نہیں بھیجوں گا. آپ ذرا سوچو کہ طلاق ہو گئی ہے, باپ نہیں ہے, بہن گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے, شوہر آ کے عاجزی کر رہا ہے کہ دے دو, بہن بھی تیار ہے, لیکن بیٹا بھائی اپنا فرض کیا سمجھ رہا ہے کہ میری بہن تکلیف میں نہ رہے. آج ہم اپنے ماحول کا ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے ماحول میں ہمارے باپ کی وفات ہو جائے, ہماری بہن کو طلاق ہو جائے, ہمیں بلا کے اپنے گھر پہ رکھنا پڑے, تو کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو تانا دیں گے کہ تیری ہی غلطی ہوگی, بلا وجہ تو نے یہ لفظ کر لیا. اور اتفاق سے ہمارے دور میں وہ شوہر آ جائے تب تو ہم مار کے اس کو بھیجیں گے بھائی. لیکن یہ بھائی کیا کہہ رہا, نہیں, کہتا اللہ کی قسم میری بہن تیرے گھر نہیں جائے گی. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ, شوہر بھی اچھا تھا اور بہن یہ لڑکی بھی چاہتی تھی کہ چلی جائے. بخاری میں مینشن ہے باقاعدہ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ, اور چاہتی تھی کہ چلی جائے, گھر بسا لے دوبارہ, لیکن بھائی کھڑا ہے, بولتا نہیں میں اپنی بہن کو تیرے ساتھ نہیں جانے دوں گا. پھر آگے کیا پتا ہے, فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی, جبریل کو بھیجا کہ فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ, سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر شادی کے بعد طلاق ہو گیا اور دوبارہ اگر دونوں کا من بنتا ہے ساتھ میں رہنے کا تو ولی روکے نا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا, کہا بھئی یہ کیا تم نے روک کے رکھا ہے شادی, جب دونوں ملنا چاہتے ہیں, ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں, تو تم کیوں بیچ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہو. فقل, تو صحابی کہتے ہیں الان افعل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اب میں شادی کرا دیتا ہوں. قال فزوجها ایاہ, اس کے بعد اپنی بہن کی شادی دوبارہ اس سے کرا دی. ذرا اس واقعے میں غور کریں کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ کیسی وفاداری نبھائی. طلاق ہونے کے بعد آپ سوچ بھی سکتے پورے ہندوستان میں ایک کیس آپ دکھائیں اس طرح کہ بہن آ کے بھائی کے گھر پہ بیٹھ گئی ہو اور اس محبت کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اس طرح سے بھائی کھڑا ہو. یہ بہن اور بھائی کا پیار ہے. لیکن آج تو ہم شادی کے موقع پہ جہیز دے کے کنیا دان کر دیا, نہ ایسی محبت, نہ ایسا کوئی رشتہ, نہ ایسا کوئی سپورٹ. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی اسلامی تعلیمات میں شادی کے بعد بھی بیٹی کے ساتھ باپ کا کیا تعلق ہوتا ہے, اور باپ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بھائیوں کا کیسا تعلق ہوتا ہے, یہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. لیکن یہ جہیز اور اس کی لعنت نے ہم کو کس رخ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ شادی ہوئی, اب اس کا قصہ ختم, اس گھر میں اس کا کچھ نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ پیسہ ہے, نہ کوئی سپورٹ ہے ہماری طرف سے, کچھ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے جو لوگ وراثت نہیں دیتے ہیں. بہت سارے لوگ شادی کر دیں گے, باپ شادی کر دے گا, بھائی شادی کر دے گا, تو اس کے بعد کیا کہا جائے گا کہ چونکہ شادی میں ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے اس لیے ہم وراثت نہیں دیں گے. جہیز کو بہانہ بنا کے, جہیز کو مینشن کر کے کہتے ہیں ہم وراثت نہیں دیں گے. ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے میرے بھائی, یہ تو جو لوگ وراثت نہیں دیتے ہیں ایسے ہی, اس سے بڑا گناہ ہے. ایک گناہ تو یہ ہے کہ وراثت نہیں دے رہا, اور دوسرا اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو بدل رہا ہے, اسلامی قانون کو غیر اسلامی قانون سے ریپلیس کر رہا ہے. یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ بھئی آپ ایک تو اسلامی قانون پہ عمل نہیں کرو, دوسرا یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہ کر دیا اس لیے اس کی ضرورت نہیں, یعنی آپ نے قانون بدل دیا. اللہ کا حکم ہے وراثت اور آپ جہیز لے آئے اس کی جگہ پہ. یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے.
یہ بہت بڑی جسارت ہے جو آدمی یہ کہتا نا کہ چونکہ جہیز میں اتنا دیا گیا اس لیے وراثت نہیں دیں گے، وہ ڈبل مجرم ہے. ایک تو وراثت نہیں دے رہا، دوسرا اس قانون کو، اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہا ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ کہا، میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ کا فریضہ ہے. ترکہ چھوٹا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، کچھ نہیں، آپ کو دینا ہی دینا ہے. نہیں دیں گے تو جہنم میں جائیں گے. یہ سب کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ پھر بھی اب بندہ کیا کہتا ہے، نہیں ہم نے جہیز دے دیا، یہ نہیں دیں گے. باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی کی شادی کرنا. باپ اس ذمہ داری سے کیسے نکلتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. اب جہیز تو جانے دیجیے، کسی بیٹے کی بیماری میں باپ کبھی کبھی 10-15 لاکھ خرچہ کر دیتا ہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا حصہ ختم ہو جائے گا. شیخ عبدالشکور مدنی حفظ اللہ، ان کی فیملی کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکا بیمار ہوا، 50 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوا اس کے علاج میں. 50 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوا. ہم لوگ گئے تھے اسپتال میں دیکھنے کے لیے. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد چونکہ 50 لاکھ ادھر نکل گیا، اس کا حصہ ختم کر دیں وراثت میں؟ نہیں بھائی، کسی مشکل میں ہے بیٹا، باپ نے مدد کیا. ایسے ہی بیٹی مشکل میں ہوتی ہے شادی کے وقت. ہم نے بتا دیا کہ جہیز نہیں دینا چاہیے، لیکن میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی کوئی رشتہ اچھا مل رہا ہے اور جہیز کی وجہ سے وہ رشتہ نکل نہ جائے، باپ اگر ڈیسیژن لیتا ہے اس کو حق ہے کہ لے دے کے معاملہ کلیئر کرے. لیکن اب اس کو بہانہ بنا کے بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اتنا ابا نے دے دیا اب ہم کو بھی ملنا چاہیے. نہیں، غلط بات ہے. باپ نے کیسے مینج کیا، اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی، وہ اس کا مسئلہ ہے. کسی بیٹے کو دیکھیے، وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کتنا پڑھاتا ہے، اتنا کسی بیٹی کی شادی میں شاید نہ لگے. کبھی کبھی اتنا پڑھانے میں لگ جاتا ہے. تو اب کوئی فیملی، باقی فیملی کہے کہ نہیں وہ اس بھائی کا حصہ ختم کیونکہ ابا نے اس کو ڈاکٹر بنایا، اتنا پیسہ خرچہ کیا، ایسا بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. تو بھائی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کا علاج کراتا ہے 50 لاکھ دے کے، آپ اس کا حوالہ دے کے اس کی وراثت نہیں ختم کرتے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے کروڑوں خرچہ کر کے، اس کا حوالہ دے کے آپ اس کی وراثت ختم نہیں کرتے. تو اگر ایک بیٹی کی شادی کر دیا باپ نے کسی وجہ سے، جہاں نہیں دینا چاہیے لیکن دینا پڑا اس کو، اس کی پرابلم تھی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب حصہ اس کا ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور اگر باپ بلا وجہ بھی دے دے، کچھ بھی کرے ہو، تو ابھی وراثت کو تو اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتے. دونوں الگ الگ چیزیں. آپ جا کے وراثت میں ادھر ادھر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں جو کچھ کیا باپ نے کیا، وہاں باپ کے مرنے کے بعد وہ قانون پہ آپ کو عمل کرنا، اس کا دونوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں دونوں سے. باپ نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو وراثت کا جو قانون اللہ کا، اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. اور شریعت کو بدلنا کتنا بھیانک کام ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں بھی کچھ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور کیا کہتے تھے، ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کر آئیے یا اس میں چینجنگ کر لیجئے، تبدیلی کر دیجئے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جواب دیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں وہی پیروی کرتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے جو ہے اس عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا ڈر ہے اگر میں نے قرآن بدل دیا تو. اور آج ہم بڑے ہی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ چونکہ جہیز دیا گیا اس لیے ہم وراثت پہ عمل نہیں کریں گے، یعنی قرآن کا قانون آپ بدل دو گے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے نا جو ہم بدعتیوں کو سناتے ہیں کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی ہم بدعتیوں کو بھگا دیں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6584 میں الفاظ کیا جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھیں گے کہ ہماری امتی ہیں، پھر فرشتے ان کو بھگائیں گے. آپ سے وسلم پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں کی ہیں. تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ہٹاؤ ہٹاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین کو چینج کر دیا، بدل دیا. جنہوں نے دین کو بدل دیا ان کو ہٹاؤ. تو یہ بدلنے والے صرف بدعتی لوگ ہیں. یہ وراثت کا قانون بدل دیا، وراثت کا جہیز کو لے آئے، یہ بدلنا نہیں ہوا. ایسے لوگ بھی حوض کوثر سے کھدیڑ دیے جائیں گے جو جہیز کے نام پہ وراثت کو پیچھے ڈھکل دیتے ہیں، نہیں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا، ایک تو قانون بدل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کون سے قانون سے آپ ریپلیس کر رہے ہیں جو غیروں کا. اس کے لیے ایک الگ سے بھی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4031 کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی قوم کی کاپی کی وہ انہی میں سے. تو ہم کاپی نہیں کر رہے، جہیز میں ان کی کاپی کر رہے ہیں اور اپنا جو وراثت کا قانون ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ جہیز دیا ہے اس سے وراثت نہیں دیں گے. آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. 7ویں چیز یہ میرے بھائیوں کہ اگر ہم جہیز میں کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ پیسہ
عام طور سے بیٹی کو نہیں جاتا ہے. دوسرے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہدیہ سمجھ کے دے رہے ہیں. وہ ہدیہ تو نہیں، رشوت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ ہدیہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے. تو ظاہر تحفہ کس کو دے رہے ہیں؟ داماد کو دے رہے ہیں. بیٹی کو تحفہ دیتے تو اسلام کا قانون ہے نا کہ سب کو برابر دینا پڑے گا. بیٹے کو دیا تو ساتھ میں بیٹے کو بھی، دوسری بیٹے کو، ایک ساتھ سب کو دینا پڑے گا. لیکن تھوڑے دیر مان لیں کہ ہدیہ ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے باپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کی وجہ سے بیٹی کا لاس ہوگا، بیٹی کا نقصان ہوگا. آپ نے ہدیہ دے دیا جہیز میں، اس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی وراثت ماری جائے گی، آپ کو جاننا چاہیے. یعنی ہدیہ دے کے کسی اور کا بھلا کر کے اپنی بیٹی کا نقصان کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم سنو. حدیث نمبر 4409 سے بخاری کی حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، وہ بیمار ہوئے ہیں اور وہ بھی پیسے والے تھے. تو اللہ کے نبی آئے ان کو دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی آتے تھے بیمار کی مزاج پرسی کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری کیا حالت ہے. وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں مالدار ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، اور میری صرف ایک بیٹی ہے. ایسا بھی نہیں کہ بہت سارے بیٹے ہوں، پریوار ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. کتنا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں ثلث مال، 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں. یعنی میری پوری جائیداد کا 3 حصے میں سے 2 حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں، ایک بچ جائے گا بیٹی کے لیے. قال لا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں ایسا مت کرو. قلت افاتصدق بشطرہ، اچھا ایسا کرتا ہوں آدھا، یعنی آدھی جائیداد اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، یعنی دوسروں کو صدقہ خیرات کر دیتا ہوں. آدھا بیٹیا کے لیے ہوگا. قال لا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں. قلت فالثلث، کہا اچھا 1/3، 1/3 اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، باقی اپنی بیٹیا کے لیے. تو آپ نے کہا والثلث، ٹھیک ہے، لیکن والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا کیا ضرورت ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. اور پھر جملہ کیا کہا اللہ نے کہا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، کہا آپ اگر اپنے وارث کو، وارث میں کون تھا یہاں؟ صرف ایک بیٹی تھی. مطلب یہ کہ اپنی بٹیا کو، اپنے وارثین کو آپ بے نیاز بنا کر جاؤ، مالدار بنا کے جاؤ، خیر، یہ بہتر ہے. من ان تذرہم عالۃ یتکفف الناس، اس سے بہتر ہے کہ انہیں آپ اس حال کو چھوڑ کے جاؤ کہ کسی سامنے ہاتھ پھیلائیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک بیٹی کا نقصان نہ ہو جائے، وراثت میں حصہ کم نہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں نہیں دینے دیا. اور ہم ہیں حلالے سے جہیز دے کے بولتے ہیں بیٹی کا ختم وراثت. آپ سوچیں اس حدیث کو سامنے رکھیں، جہیز نہیں دے رہے تھے. سعد بن وقاص جہیز نہیں دے رہے تھے، حرام جگہ نہیں حلال جگہ دے رہے تھے. اگر جہیز دینا جائز بھی ہوتا تو بھی چونکہ اس کی وجہ سے وراثت ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہ قدم اٹھانا درست نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو حرام ہے. اللہ کے نبی نے حلال جگہ صدقہ نہیں کرنے دیا کہ بیٹی کا لاس ہو جائے گا، یہاں ہم حرام جگہ دے رہے ہیں اور بیٹی کا وراثت کھا رہے ہیں. یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے بچوں، بیٹی کا جو لاس ہو رہا ہے سمجھنا چاہیے. باپ کو سنیں، کتنی بیٹیاں دیکھو شادی کے بعد باپ نے دھوم دھام سے شادی کیا، جہیز میں سب کچھ خرچہ کیا، بات کو حالت یہ ہے کہ وہ کما نہیں پا رہا ہے شوہر، بیٹی پریشان ہے، ادھر ادھر سے راشن لے کے گزارا کر رہی ہے. اس کی اگر پراپرٹی ہوتی، جائیداد میں حصہ ملا ہوتا تو آج اچھا خاصا اس کی بیکنگ ہوتی، مضبوطی ہوتی. لیکن جہیز کے نام پہ پیسہ برباد کر دیا، بیٹی کنگال ہے. اللہ کے نبی وہی سکھا کے گئے. جہیز تو دور کی بات، اللہ کی راہ میں بھی مت دو اگر بیٹی کنگال ہونے والی ہے تو. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز دیکھیے میرے بھائی، شادی کے موقع پہ سب سے بہترین چیز اگر عورت کے لیے کوئی ہو سکتی ہے اس کی سیکورٹی کے لیے، تو اس کا اپنا پیسہ ہے، اپنی دولت ہے. میں ایک واقعہ بار بار آپ کے سامنے سنایا ہوں، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2092. وہی واقعہ جو بار بار میں آپ کو سنایا کہ ان کی اس واقعے کی وجہ سے وراثت کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. سعد بن ربیع جب میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی ساری جائیداد ان کے بھائی نے لے لیا، ان کے بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا. تو وہ ماں جو ہے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آتی ہیں. تو کیا کہتی ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، سعد بن ربیع شہید ہو گئے آپ کے ساتھ، سارا پیسہ بھائی نے لے لیا ان کے، اور ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور کیا فرمایا؟ فلم یدا لہما مالن، ان بچیوں کے لیے 2 بیٹیاں تھیں، ان دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اور آگے جملہ کہا ولا تنکحان الا ولہما مال، اگر ان بچیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ان کی شادی کیسے ہوگی؟ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول اگر میری بیٹیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ان کی شادی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں کہ نبی کے دور میں شادی کے وقت کوئی جہیز نہیں چلتا تھا. شادی کے ٹائم پہ بیٹی والوں کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، الٹا ان کو ملتا تھا مہر. پھر ماں کس پیسے کی بات کری بھائی؟ نبی کے دور میں لڑکی کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا، لڑکے کے باپ کا کچھ بھی نہیں، الٹا ملتا تھا مہر. پھر ماں کیا کہنا چاہتی ہے کہ پیسہ نہیں تو بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟
آپ جا کے سنن ترمذی کی شرح اٹھا کے دیکھیں تحفہ وغیرہ، تو محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ماں یہ کہنا چاہتی ہے کہ شادی تو ہو جائے گی، لیکن چونکہ دولت چھن گئی ہے بیٹیوں سے تو اسٹیٹس کم ہو چکا ہے، اس لیے اس اچھے گھرانے میں شادی نہیں ہوگی جو ہماری بیٹیوں کا خواب تھا. یعنی بیٹی کے پاس اگر پراپرٹی اٹیچ ہوگی تو رشتہ اچھا ملے گا. مال دیکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. آپ کے پاس مال اور دین دونوں میں سے ایک کا آپشن ہو تو آپ کو دیندار چننا چاہیے، لیکن مال کے ساتھ دین بھی مل رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے نا دیندار سے شادی کرو، اس کا مطلب نہیں کہ غریب دیندار سے شادی کرو، مالدار دیندار سے شادی کرو. اسلام نے اسے منع نہیں کیا. تو ماں کہہ رہی ہے اللہ کے نبی کے سامنے کہ جب پیسہ نہیں ہوگا تو بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یعنی تم کیسی بات کر رہی ہو، کیا پیسے سے شادی ہوتی؟ نہیں. آپ سے سننے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب ہے کہ ماں کا کہنا صحیح تھا. تو اگر بیٹیوں کے ساتھ وراثت ہم اٹیچ کر دیں، ان کا اسٹیٹس بڑھے گا، ان کے رشتے اچھے رہیں گے، اور لائف ٹائم جب تک وہ زندہ ہیں یہ پراپرٹی ان کو سپورٹ کرے گی. لیکن جہیز کے نام پہ کچھ ہونے والا نہیں. کتنے لوگ جہیز لے کے بھی عورت کو مار ڈالتے ہیں، قصہ ختم ہو گیا. لیکن وراثت کو نہیں لے سکتا. وراثت جو بیٹی کا اسٹیٹس بڑھاتی ہے، بیٹی کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ وزن جہیز سے نہیں پیدا ہو سکتا، کبھی نہیں نا. وہ تو آج شادی بھی کل جہیز کا سارا اثر ختم ہو گیا. لیکن وراثت چونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے گی، اس لیے اس کا ہمیشہ بینیفٹ اس کو ملتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. جہیز کی جگہ وراثت میں، یعنی ہم جہیز کو ختم کرتے ہیں اور وراثت ہی پہ عمل کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ باپ پر کوئی بوجھ نہیں رہتا ہے. شادی کے ٹائم پیسہ نہیں ہے، باپ بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وراثت میں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں، پیسہ نہیں ہے تو مائنس میں جائے گا، نو پرابلم. سب سے بڑا فائدہ باپ کا یہ ہے کہ اس کو شادی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ باپ کی جو مالی حیثیت ہوگی اسی اعتبار سے بیٹی کو وراثت ملے گی. ایسا نہیں کہ کوئی لاک اماؤنٹ ہے کہ اب بیٹی کو دینا ہے، نہیں. ارے 100 روپیہ کما کے گیا ہے، 100 روپیہ بٹے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اگر ہم نافذ کر دیں وراثت کو تو اس میں باپ کا بھی فائدہ ہے، شادی کے وقت باپ سے بوجھ ہٹ جائے گا، اور وراثت میں بھی کوئی بوجھ نہیں رہے گا، نہ شادی کے ٹائم نہ وراثت میں. شادی کے ٹائم کوئی بوجھ نہیں ہے، اور وراثت جیسا اللہ نے دیا ویسا بٹے گا، ایک دم فری ہے باپ. یہ باپ کا فائدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آخری چیز وہی پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ جہیز کی جگہ اگر وراثت کو ہم رواج دیتے ہیں تو بیٹی کا کیا فائدہ؟ بیٹی کا فائدہ ہے کہ سب کچھ بیٹی کا ہوگا. وراثت کے نام پہ جو کچھ بیٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ سب کچھ بیٹی کا ہوگا، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر باپ بہت زیادہ مالدار ہوگا تو بیٹی کو حصہ زیادہ ملے گا. میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جن کا باپ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، مطلب بہت پیسے والے ہیں. وہ چالاکی کیا کرتے ہیں کہ اپنی بھائی لوگ یعنی باپ کے بیٹے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو 2-3 فلیٹ دے دیں گے، یعنی ان کو خوش کر لال کر دیں گے. یہ فلیٹ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، یہ لکھ دیا، تو 3-4 فلیٹ دے دیا ان کو، اور لگا کہ بھائی بہت زیادہ مہربان کر دیا. اب شادی کے ٹائم بھی دے دیا، کار دے دیا، سب کچھ دے دیا. اس کے بعد وہ بہن چپ ہو کے بیٹھ گئی. حالانکہ اگر یہ بیٹی 4 فلیٹ نہ لیتی، کار نہ لیتی اور وراثت لیتی تو کئی 4 نہیں 40 فلیٹ اس کے حق میں آتا. تو فائدہ یہ ہے جہیز کی جگہ وراثت کا کہ اگر ایک تو باپ پہ غریب ہے تو بوجھ نہیں، اور اگر باپ مالدار ہے تو وہ اس کا حق اس کے بھائی بھی نہیں لے سکتے، اسی کے پاس جائے گا. جتنا اللہ نوازے گا اتنا جائے گا. غریب ہے باپ تو کوئی مسئلہ نہیں، امیر ہے تو پورا حق بیٹی کو ملے گا، کوئی اس کو کھا نہیں سکتا. اور طلاق اگر ہو گئی یا خلا ہو گیا تو بھی پراپرٹی سیو ہے. جہیز دیا سب برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے لیے کیس پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ وراثت دیں گے تو چاہے طلاق ہو چاہے خلا ہو اس کی پراپرٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی اپنی پراپرٹی ہے. حتیٰ کہ اگر وفات ہوگی بیٹی کی تو بھی پراپرٹی منتقل ہوگی اس کے بچے میں، نہ کہ کسی اور کو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر جہیز کو ختم کرتے ہیں، وراثت کو رائج کرتے ہیں، تو اس میں والد کا بھی فائدہ ہے، بیٹی کا فائدہ ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جہیز اور وراثت کے تعلق سے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.